الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سلیکٹڈ سوراز کی اسٹڈی میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 سے پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آیت پہ جائیں، پچھلی کلاس میں ہمیں ایک لفظ طاغوت جو ہے اس کے اوپر کچھ ڈسکشن ہوئی تھی، اور اس میں ایک اسائنمنٹ تھی کہ آپ لوگ اس کے بارے میں کچھ معلومات کوئی آگاہی پیدا کریں، پڑھیں، اور اگر کوئی شیئرنگ ہو تو وہ کیجیے۔ کچھ لوگوں نے گروپ کے اوپر اس کے بارے میں شیئرنگ کی بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ایک دفعہ اس کو سمرائز کر دیں یہاں پہ، تاکہ وہ پوائنٹ ہمارا کلوز ہو جائے اور پھر ہم آگے چلیں۔ اگر کوئی اس بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہے ایک سمرائزڈ فارم میں کچھ باتیں کہنا چاہے تو پلیز شیئر کیجیے۔ جی راشد صاحب، میرا خیال ہے راشد علوی صاحب، رزاق صاحب نے بھی میرا خیال ہے کچھ شیئر کیا تھا۔ جی السلام علیکم شعیب صاحب، میرا خیال ہے جتنا شیئر ہو چکا ہے شاید وہ کافی ہے، اس لیے کہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ بھی وہی ہیں جو کہ شیئرنگ میں چیزیں سامنے ہیں، تو میرا خیال ہے شاید یہ معاملہ کلیئر ہو ہی چکا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ چلیے آگے چلتے ہیں جی، آیت نمبر 258 پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اب یہاں سے ایک نیا ٹاپک، ڈفرینٹ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ علم تارا کی فارمیشن وہی ہے جو ہم علم تارا کیف فعل ربک اس میں دیکھتے ہیں۔ ترات حاصل میں لم کی وجہ سے اس کا یا ڈراپ ہو گیا اور یہ ترا رہ گیا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ الالذی، اس کو جو، حاج، حاج، اس نے جھگڑا کیا، اس نے جھگڑا کیا یعنی اس کو جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم، ابراہیم کے ساتھ، یعنی جس نے ابراہیم کے ساتھ حجت بازی کی، جھگڑا کیا، فی ربی ہی، اس کے رب کے بارے میں۔ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے آرگومنٹس کیے اس کے رب کے بارے میں، اس کے رب کے بارے میں؟ ان کے آتا اللہ، آتا، اس نے دیا، آتا، یہ عطا نہیں ہے، یہ آتا ہے۔ تو آتا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے دیا۔ آتا ہو ضمیر ہے ساتھ، تو پھر یہ ضمیر مفعول بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس نے دیا۔ اور آگے اللہ، یہ حالت رفع میں ہے تو اس کا مطلب یہ فاعل ہے، تو ہم کہیں گے اللہ نے اس کو دیا۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، آتا ہو، آتا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے دیا۔ ہو اس کے ساتھ ضمیر ہے، ساتھ جڑی ہوئی آئی ہے فعل کے، تو پھر یہ مفعول بھی ہو گئی، کہ ضمیر جب ساتھ جڑی ہوئی آئے تو وہی مفعول بھی ہوتی۔ تو اس نے دیا اس کو،
ضمیر کی طرف اشارہ ہے اس کو، اور لفظ اللہ اس کے ساتھ آ گیا، یہ حالت رفع میں ہے، اس کا مطلب ہے یہ فاعل ہے اور ظاہر ہو گیا ہے۔ اب وہ جو ہے دینے والا، وہ ظاہر ہو گیا، ہم کہیں گے اللہ نے دیا اس کو۔ ان آتا اللہ کے، اللہ نے دیا اس کو، کیا دیا اس کو؟ الملک، بادشاہی۔ اللہ نے اس کو بادشاہی دی۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذی، اس کو جو، حاج، جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم، ابراہیم سے، پھر ربی ہی، اس کے رب کے بارے میں، اس نے آرگومنٹس کیے اس ابراہیم کے ساتھ، ابراہیم کے رب کے بارے میں۔ اور یہ آرگومنٹس اس نے کیوں کیے؟ کہ اس کے پاس بادشاہی تھی، ان آتا اللہ، کہ اس کو اللہ نے بادشاہی دی، بادشاہی دینے والا بھی اللہ ہی ہے، اس کے بارے میں وہ جھگڑا کر رہا ہے، اسی نے تو بادشاہی دی تھی اسے۔ وہ اپنی بادشاہی کے بل پہ جھگڑا کر رہا ہے ابراہیم سے اللہ کے بارے میں، اللہ وہی ہے جس نے اس کو بادشاہی دی تھی۔ ان آتا اللہ الملک، یا وہ جھگڑا اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو بادشاہی ملی ہے، اس کو گویا کہ اقتدار ملا ہوا ہے، اس کو اتھارٹی ملی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ جھگڑا کر رہا ہے، طاقت ملی ہوئی ہے۔ تو کیا تو نے دیکھا اس کو؟ اذ قال، جب کہا، ابراہیم، ابراہیم نے، جب ابراہیم نے کہا، ابھی ہم دوبارہ وہی چیز ہے، قالا فعل ہے، خالی اس کا معنی کیا ہے، اس نے کہا، لیکن ابراہیم ساتھ آ گیا حالت رفع میں، تو اب ہم کہیں گے کہ فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ ابراہیم نے کہا، جب ابراہیم نے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، ربی، میرا رب، الذی، وہ جو، میرا رب وہ ہے جو، یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، موت دیتا ہے۔ جب کہا ابراہیم نے، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم نے، میرا رب وہ ہے، وہ جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ قال، اس نے کہا، یعنی ابراہیم نے کہا، سوری، فرعون نے کہا، فرعون کے ساتھ آرگومنٹ، سوری فرعون کہہ رہا ہوں، نہ نبرود. نمرود کے ساتھ آرگومنٹ تھا نا اس کا۔ تو نمرود نے کیا کہا؟ قال انا احیی و امید، اس نے کہا میں احیی، زندہ کرتا ہوں، و امید، اور موت دیتا ہوں، یعنی یہ زندگی اور موت جو ہے یہ تو میرے پاس ہے، میں کر سکتا ہوں۔ انا احیی و امید، میں زندہ کرتا ہوں، احیا، یحیی سے ہے یہ، احیا یحیی، احیا اس نے زندہ کیا، احیی میں زندہ کرتا ہوں، وہ امید، اماتا یمیتو سے ہے یہ، میں زندہ کرتا ہوں۔ تو یحیی اور احیی ایک ہی ٹیبل میں ہیں، اسی طرح سے یمیتو اور امیتو ایک ہی ٹیبل میں ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ ٹیبل کون سا ہے؟ یہ مزید فی والا ٹیبل، اسلم یسلم، اس سے بلونگ کرتا ہے نا، باب افعال، جیسے اخرجا، اس نے نکالا، خرجا سے اخرجا،
खराजा वो निकला, अखराजा उसने निकाला। तो ये अहया युहयी, उसने जिंदा किया। और उमीतु, मैं जिंदा करता हूँ। तो कौला अना उहयी व उमीतु, उसने कहा मैं जिंदा करता हूँ और मैं मौत देता हूँ। जिंदगी और मौत तो मेरे इख्तियार में, तो मैं भी कर सकता हूँ, मतलब उसका ये था। कौला इब्राहिम, इब्राहिम ने कहा इन अल्लाह, तो बेशक अल्लाह, याती बिशम्स, याती, याती का मतलब क्या है? अभी पीछे हमने देखा आता, आता का मतलब क्या है? उसने दिया। अता होता तो उसका क्या मतलब होता? अता, अता का मतलब होता वो आया। आया, और बाजर बी की प्रपोजिशन है लाया। जजाकल्ला खैर, बिल्कुल ठीक है। तो ये आता और अता, ये दो डिफरेंट फेल हैं। आता का मतलब उसने दिया, अता का मतलब वो आया। तो ये जो लफ्ज आया है यहाँ पे, ये अता वाले टेबल से आया है। अता याती, याती वो आता है। इन अल्लाह याती, तो बेशक अल्लाह आता है। लेकिन जब ये याती, अता याती बाजिर बी की प्रपोजिशन के साथ किसी लफ्ज के साथ आ जाए, तो इसका मतलब बन जाएगा वो लाता है। याती बिशम्सी, अल्लाह लाता है सूरज को, अल्लाह सूरज को लाता है। यानी अल्लाह आता है सूरज के साथ, मतलब क्या है? अल्लाह सूरज को लाता है। इन अल्लाह याती बिशम्सी, अल्लाह सूरज को लाता है मिनल मशरिकी, मशरिक से। फाती, अब ये हुक्म फेले अमर, उसी टेबल का फेले अमर। फाती, तो तू ला, बिहा, वाजे बी की प्रपोजिशन है ना, और हा मुअन्नस जमीर शम्स के लिए इस्तेमाल हुई है। शम्स का वर्ड जो है ये मुअन्नस वर्ड है। अच्छा। फाती बिहा, तो तू ला उसे, इसको, सूरज को। तो अल्लाह सूरज को लाता है मशरिक से, तू ले आ, बिहा, तू ले आ उसे, मिनल मगरिबी, मगरिब से। अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसे मगरिब से ले आ। फबुहित अल्लज़ी कफर, तो हैरान हो गया, हैरान रह गया, मबहूत हो गया। ये उर्दू का वर्ड मबहूत इस्तेमाल होता है, मबहूत होना, वही वर्ड है ये। हैरान हो जाना, मबहूत हो जाना। फबुहित अल्लज़ी कफर, तो मबहूत रह गया वो जिसने कुफर किया था, यानी वो बादशाह, वो काफिर, इनकार करने वाला, हैरान रह गया इस दलील के ऊपर, इस दलील के ऊपर वो हैरान रह गया। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ला यहदी, हिदायत नहीं देता, कौम ज़ालिम। इसको, अल कौमज़ ज़ालिमीन, जालिमों की कौम को, यानी जालिमों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह सर ये जालिम जो है। बोहिता, बोहिता जो है ये इसका माजी क्या है? ये मफूल नहीं, वो पैसिव नहीं है ये बोहिता? मजहूल कह रहे हैं आप? हाँ जी, इसका माजी क्या होगा बोहिता का? बहता यबहतु, बहाता, बहाता तो ये बहता, बोहिता फिर अब ये मजहूल है। फतह, फतह यफ्तहु से बहता यबहतु, और उसका मजहूल है ना, ये पैसिव वॉइस बोहिता। हाँ ये मजहूल है ना। जी मजहूल, ये यानी इस तरह से है जैसे मबहूत कर दिया गया, हैरान कर दिया गया। हाँ, तो हैरान हो गया या हैरान कर दिया गया, इसी मानों में ना। हैरान कर दिया जी, बिल्कुल ठीक।
اور جب یہ آتا ہے پیسو وائس تو اس کا ایک اسم الفاعل بھی ہوتا ہے، جی، تو وہ آگے آ رہا ہے، وہ الذی کفر. الذی کا نہیں، پیسو کا جو نائب فائل کی بات کر رہے ہیں نا سر آپ، مجاہد صاحب؟ جی جی، نائب فائل جی. تو نائب فائل بھی تو وہ حالت رفع میں ہی ہوتا ہے نا، مجھے مالن مرفوع ہے جی. آگے الذی جو ہے نا، یہ تو وہ ہے نا مبنی، مبنی ہے نا. تو یہ اچھا، اس وقت الذی مالن کفر، مرفوع اچھا. ہے جی. جی، جزاک اللہ جی. تو یہ ایک آیت جو تھی، یہ گویا کہ اللہ تعالی کے ہونے کے بارے میں ایک دلیل کے طور پہ یہ واقعہ پیش کیا گیا. یہ واقعہ ہوا حضرت ابراہیم اور اس وقت کے فرعون کے سامنے. اس وقت کا جو سپر پاور تھی، اس وقت کا جو طاغوت تھا، اس وقت کا جو طاغوت تھا، اس کے ساتھ یہ آرگومنٹ ہوا. اکیلے تنہا حضرت ابراہیم اور وہ جو اتھارٹی تھی اپنے وقت کی، اس کے سامنے انہوں نے اس کو ود آرگومنٹس اس کو گویا لاجواب کر دیا. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ ہے جس کے اختیار میں، جس کی قدرت میں ہے سب کچھ، اور وہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. کسی اور کی بادشاہت، کسی اور کا اقتدار اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. اب اگلی آیت کے اندر ایک اور واقعہ، ایک اور اللہ کی قدرت، ایک اور اللہ کی نشانی، اور یہ واقعہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کے دور کا ہے، جس میں ایک نبی ہیں جو ایک جگہ سے گزر رہے ہیں. واقعے کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کو ہم دیکھتے جاتے ہیں. او کالذی مر علی قریۃ، یا کالذی کا جیسے، الذی وہ جو، مر گزرا، مر وہ گزرا، یا جیسے ایک شخص گزرا، ایک شخص کا گزر ہوا، علی قریۃ ایک قریہ کے اوپر سے، یعنی ایک بستی پر سے گزر ہوا، بستی کے نزدیک سے، ایک بستی سے وہ گزرا. اور اس بستی کا حال کیا تھا؟ وہی، اور وہ، یعنی بستی مؤنث ہے نا، قریہ، اس لیے ہیا کی ضمیر، وہی اور وہ، خاویتن، خاویتن علی عروشها گری پڑی تھی، گری ہوئی تھی، علی عروشها اپنی چھتوں کے اوپر. عرش کہتے ہیں نا چھت کو، عروش جمع ہے اس کی، عروشها اس کی چھتیں. تو بستی اپنی چھتوں کے اوپر گری پڑی تھی. مطلب کیا ہے کہ بستی تباہ ہو چکی تھی، یعنی سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا تھا، برابر ہو چکا تھا. خاویتن علی عروشها. اچھا، یہ ٹرم اور بھی جگہوں پہ آئی قرآن مجید میں. اس کی ایک ٹرانسلیشن اور اس کی ایک ایکسپلینیشن اس ٹرم کی، ہم تو اس کو نارملی ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا، تو اس میں یہ بعض اوقات سمجھ نہیں آتا کہ خاویتن علی عروشها الٹی ہوئی تھی، گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے اوپر. چھتوں کے اوپر کیسے الٹی پڑی ہوتی ہے؟ اس کے لیے کسی ایکسپلینیشن میں نے دیکھا کہ جیسے ایک مکان یا ایک چھت یا ایک کمرہ جس کی چھت گر جائے، جب آپ اس کو دیکھیں تو وہ دیکھیے کہ وہ چھت گرے تو اس کے بعد اس کی دیواریں جو ہے وہ اس کے اوپر گر پڑتی ہیں. یعنی چھت پہلے نیچے آ گئی، گری، اور پھر جو ارد گرد کا ملبہ تھا،
دیواریں تھیں وہ گویا کہ اس کے اوپر گر پڑے. تو یہ ایسی ہے جیسے وہ بستی الٹی ہوئی ہے اپنی چھتوں کے اوپر. بہرحال یہ ایک ایکسپلینیشن ہے. مطلب کیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ بری طرح تباہ ہو چکی تھی جس میں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے. تو وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، یعنی تباہ ہو چکی تھی. قال، اس گزرنے والے نے جو اس بستی کے پاس سے گزرا اس نے کہا، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. کیسے، انا کیسے، ہاؤ، یحیی وہ زندہ کرے گا، ہذہ اللہ اس کو، اللہ حالت رفع میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فاعل یہ ہے. کیسے اللہ زندہ کرے گا، ہذہ ہی اس کو، ہذہ ہی ہے مؤنث ہے، حرف یہ سوری اس میں اشارہ بستی کی طرف اشارہ تھا نا ان کا. کیسے اللہ اس کو زندہ کرے گا بعد موتها، یعنی اس برے طریقے سے تباہ ہو چکی ہے، اس کے اندر رہنے والے بھی ختم ہو چکے ہوں گے، یعنی سب ملیا میٹ ہو چکا. اب اس کی ریکنسٹرکشن جو ہے وہ کیسے پاسبل ہے؟ قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، کیسے وہ، یعنی اللہ زندہ کرے گا اس کو بعد موتها اس کی موت کے بعد، اس کی تباہی کے بعد، اس کے خاتمے کے بعد. تو کیا ہوا؟ بس یہ کہنا تھا ان کا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو اماتا اس نے موت دے دی، ہو اس کو، اللہ اللہ نے موت دے دی. حالت رفع میں ہے، فاعل ہو گیا. تو اللہ نے موت دے دی اس کو، اللہ سر نے. یہ جی انا انا جو ہے اس کا ترجمہ کیسے، جیسے کیفا ہوتا ہے؟ ہاں جی، کیفا کے معنوں میں کر لیجئے اسے. کیسے یعنی اس کا جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے کیوں کر، یعنی کیسے سے تھوڑا سا سختی کے ہاں ساتھ، کیسے کیوں کر ہو، کیسے سے تھوڑا سا ذرا زیادہ اس میں شدت. کیوں کر، چلیں جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ، تو موت دے دی اس کو اللہ نے مئات عام، 100 سال. عام سال کو کہتے ہیں نا، مئات عام، مئہ 100 سال. 100، مئات عام 100 سال. موت دے دی اللہ نے اس کو. کتنی دیر موت دی؟ 100 100 سال موت دے دی، یعنی 100 سال کے لیے اللہ نے اس کو مردہ کر دیا. 100 سال گزرنے کے بعد کیا ہوا؟ ثم اس کے بعد پھر بعثہ اس کو اٹھایا. بعثہ یا بعثو اس کو اٹھایا، یعنی 100 سال موت دینے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کر دیا اسی جگہ پہ. وہیں پہ موت دی، 100 سال گزر گئے اس کو، اور وہیں پہ اس کو دوبارہ زندگی مل گئی. قال اس نے کہا، کم لبستہ کتنی دیر گزارا تو نے، کتنا وقت گزارا تو نے. اب یہ کنورسیشن اس کے ساتھ ہو رہی ہے، اس شخص کے ساتھ جس کو زندہ کیا، اب اس کے ساتھ کنورسیشن شروع ہو گئی. گویا کہنے والے نے اس سے پوچھا کہ کتنا عرصہ تو رہا گویا اس حالت میں، گویا نیند کی حالت میں. اس کے لیے تو نیند تھی نا وہ.
قال لبثت یوما او بعد یوم، اس نے کہا لبثت، میں رہا ہوں گا، یومن ایک دن، او بعد یوم یا ایک دن کا کچھ حصہ، بعد یوم، بعد یومن دن کا بعض، یعنی پارٹ آف اے ڈے، ڈے اور پارٹ آف اے ڈے. قال لبثت یوما او بعد یوم، دن کا ایک دن یا اس، یا دن کا کچھ حصہ. یہ بعد یومن جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، یہ مرکب اضافی کا کمبینیشن ہے. تو اس نے کہا کہ میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ میں نے گزارا ہوگا. قال، اس نے کہا یعنی کہنے والے نے کہا بلکہ لبثتا، تو نے گزارا، مئات عام، 100 سال، فانظر، تو دیکھ، الی طعامک، طعامک، تیرا کھانا، دیکھ اپنے کھانے کو، جو اس کے پاس اس کا کھانا تھا جس کو وہ کیری کر رہا تھا اپنے ساتھ، دیکھ اپنے کھانے کو، وشرابک، اور اپنے پینے کو، یعنی مشروب کو، جو مشروب اور جو کھانا اپنے ساتھ وہ کیری کر رہا تھا اس کو ذرا ایک نظر ڈال. لم یتسنہ، نہیں، یتسنہ، یتسنہ کا مطلب کیا ہے؟ خراب ہونا. جیسے وہ کھانا خراب ہو جاتا ہے نا، بدبودار ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے. لم یتسنہ، نہیں ہوا وہ خراب، خراب نہیں ہوا. یتسنہ، یتسنہ کیا ہے؟ یہ تسنہ، تسنت سے ہے، تسنت، تدبرو، تسنت، تو یہ اسی باب سے بلونگ کرتا ہے. یتسنہ، لیکن یہ آخر میں ہا کے اوپر جزم کیوں آ گئی؟ لم کی وجہ سے آ گئی. نہیں خراب ہوا، پاس میں چلا گیا معنی، نہیں خراب ہوا. وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے حمار کو، گدھے کو، جو سواری تھی اس کی، اس پہ نظر ڈال ذرا. وَلِنَجْعَلَكَ، یہاں پہ جو یعنی جو چیز حذف ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو گدھا تھا وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، وہ ایک ہی جگہ ہے، وہ ایک ہی سب اکٹھے ہی لوگ آئے، یعنی وہ صاحب اپنے گدھے پہ سواری کر کے آئے، ان کے ہاتھ میں کھانا تھا، پینے کی چیز تھی، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو سلا دیا، موت دے دی. 100 سال تک ویسے ہی رہے، زندہ ہوئے تو خود بھی بالکل پرفیکٹ حالت میں ہیں، گویا کہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو شاید یہاں پہ ایک آدھ دن نہیں ہوا ہوگا، اور ان کا کھانا اور پینا بھی بالکل ٹھیک ہے، اور ان کا گدھا جو ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے. سب اکٹھے ہی تھے، سب کچھ اکٹھا ہی تھا. تو یہ ڈفرنٹ ٹریٹمنٹ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کو دکھانا تھا وَلِنَجْعَلَكَ، اور تاکہ، نَجْعَلَكَ، ہم بنائیں تجھے، ہم بنا دیں تجھے، آیۃ للناس، نشانی لوگوں کے لیے. 100 سال کے بعد وہ لوگوں کے پاس جائیں گے تو یہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن جائے گی. ایک شخص جو 100 سال پہلے غائب ہوا تھا وہ بالکل اسی طرح اسی حالت میں واپس آ گیا. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، وَانظُرْ، اور دیکھ، إِلَى الْعِظَامِ، ہڈیوں کی طرف، عظام جمع ہے نا، ہڈیوں کی طرف دیکھ، یعنی وہ گدھے کی ہڈیاں. كَيْفَ نُنشِزُهَا،
کیسے ہم ننشزها. جی کیا کیا ورڈ اس کا استعمال ہوگا؟